بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم میں کلمہ دونا کثرت سے استعمال ہوتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، اور اسی طرح دوسری جگہ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ۔ چلیے جان لیتے ہیں کہ یہ کتنے معنوں میں آتا ہے اور ترکیب میں کیا بنتا ہے۔ کلمہ دونا یہ جہات ستہ یعنی امامہ، فوقہ، تحت، خلف، قبل، بینہ اور اسی طرح غیرہ کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ ہر ایک کو مثال کے ساتھ جان لیتے ہیں۔ سب سے پہلے امامہ کی مثال سار الامیر دون الجماعتی، ترجمہ امیر جماعت کے سامنے چلا۔ اس جملے میں دونا یہ امامہ کے معنی میں ہے۔ ترکیب سارا فعل ماضی، الامیر فاعل ہے، دونا یہ ظرف مکان ہے اور یہ مضاف ہے، الجماعتی مضاف الیہ، دونا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول فیہ ہوا سارا فعل کا، سارا فعل اپنے فاعل اور مفعول فیہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ تو اس مثال میں دونا امامہ کے معنی میں ہے اور ترکیب میں ہم نے اس کو ظرف مکان بنایا۔ نمبر 2، دونا فوقہ کے معنی میں آتا ہے، جیسے دونک السماء، یہ فوقکم سماء کے معنی میں ہے، یعنی تمہارے اوپر آسمان ہے۔ ترکیب دونا مضاف ہے، کاف مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر ثابتن یا کائنن کا مفعول فی ہو کر خبر مقدم، السماء مبتدا مؤخر، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اس مثال میں دونا فوقہ کے معنی میں استعمال ہوا ہے اور ہم نے ترکیب میں اس کو مفعول فی ہی بنایا ہے۔ نمبر 3، دونا تحتہ کے معنی میں آتا ہے، جیسے دون قدمی کا ارضن، تیرے قدم کے نیچے زمین ہے۔ ترکیب دونا ظرف اور یہ مضاف ہے، قدمی کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر، دونا مضاف کے لیے مضاف الیہ، دونا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر کائنن یا ثابتن کا مفعول فی ہو کر خبر مقدم، ارضن مبتدا مؤخر، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اس مثال میں دونا یہ تحتہ کے معنی میں ہے اور ترکیب میں ہم نے اس کو ظرف مکان بنایا ہے۔ نمبر 4، دونا خلفہ کے معنی میں آتا ہے، جلس الوزیر دون الامیری، وزیر امیر کے پیچھے بیٹھا۔ اس مثال میں دونا خلفہ کے معنی میں ہے اور ترکیب میں ہم اس کو مفعول فیہ بنائیں گے۔ ترکیب جلسہ فعل، الوزیر فاعل، دون الامیری مضاف مضاف الیہ مل کر جلسہ فعل کے لیے مفعول فیہ، جلسہ فعل اپنے فاعل اور مفعول فیہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ نمبر 5، دونا قبلہ کے معنی میں آتا ہے، جیسے دون النجاح صعوبات، کامیابی سے پہلے مشقتیں ہیں۔ اس مثال میں دونا یہ قبلہ کے معنی میں ہے، نحوی ترکیب اس کی دون النجاح مضاف مضاف الیہ مل کر ثابتن یا کائنن کا مفعول فی ہو کر خبر مقدم، صعوبات مبتدا مؤخر۔ نمبر 6، دونا کبھی بینا کے معنی میں آتا ہے، جیسے حال القوم دون زیدن، لوگ حائل ہو گئے زید کے سامنے، یعنی لوگ زید کے درمیان آ گئے۔ اس مثال میں دونا بینا کے معنی میں ہے، اس کی نحوی ترکیب حال فعل، القوم فاعل، دون مضاف، زید مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر حال فعل کے لیے مفعول فی، حال فعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ دونا کا دوسرا بڑا استعمال یہ ہے کہ دونا یہ غیر کے معنی میں بھی آتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ، اس جگہ دونا غیر کے معنی میں ہے۔ اس کی ترکیب یغفر فعل فاعل، ما اسم موصول ہے، دونا مضاف، ذالک مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر ما موصول کا جو صلہ ہے یعنی استقرا یا ثبتا، اس کا مفعول فیہ، ما اسم موصول اپنے صلے سے مل کر یغفر فعل کے لیے مفعول بہ، یغفر فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اور کبھی دونا ترکیب میں حال واقع ہوگا نہ کہ مفعول فیہ، جیسے تصدق
دون ان تخش الفقر، ترجمہ فقر کے ڈر کے بغیر خیرات کرو۔ اس جگہ دونا یہ تصدق کی ضمیر سے حال بن رہا ہے۔ اس کی نحوی ترکیب جان لیتے ہیں۔ تصدق فعل، ضمیر انتہ فاعل، اور یہ ضمیر جو ہے ذوالحال ہے۔ دونا مضاف، ان تخش الفقر، ان حرف ناصبہ، تخشا فعل بفاعل، فقرہ مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر ان مصدر کی تعویل میں ہو کر دونا مضاف کے لیے مضاف الیہ، دونا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر تصدقہ کی ضمیر سے حال، ذوالحال اپنے حال سے مل کر تصدقہ فعل کے لیے فاعل، تصدقہ فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اور دونا کبھی بطور اسم فعل بمعنی امر کے ہوتا ہے، جیسے دونک الکتابہ، کتاب لے لو، کتاب پکڑ لو۔ اس جگہ دونا خذ فعل امر کے معنی میں ہے۔ ترکیب دونک اسم فعل بمعنی امر، الکتاب مفعول بھی، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ اور کبھی دونا مجرور ہوگا من کی وجہ سے، جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اتخذوا من دون اللہ آلہہ، انہوں نے اللہ کے سوا دوسرے معبود بنا لیے۔ ترکیب اتخذوا فعل بفاعل، من حرف جر، دون اللہ مضاف مضاف لے مل کر من جار کے لیے مجرور، من جار اپنے مجرور سے مل کر اتخذوا فعل کے لیے فعل کا متعلق، آلہۃ اتخذوا فعل کا مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ تو خلاصہ درس یہ نکلا کہ دونا جب جہات ستہ کے معنی میں ہو اور اسی طرح غیر کے معنی میں ہو تو اس وقت ہم ترکیب میں اس کو ظرف مکان بنائیں گے، اور اگر دونا خذ کے معنی میں ہو تو ترکیب میں ہم اس کو اسم فعل بمعنی امر حاضر بنائیں گے، اور اس کے بعد جو کلمہ ہوگا اس کو مفعول بھی بنائیں گے۔ اور کبھی دونا سے پہلے من حرف جر آ جائے تو اس وقت دونا من حرف جر کی وجہ سے مجرور ہوگا۔ امید ہے کہ بات مفید لگی ہوگی، اگر فائدہ ہوا تو آگے شیئر کریں۔ واللہ اعلم بالصواب وصلی اللہ علی محمد۔